السلام علیکم ناظرین کرام، آج میں میثم زیدی اہل بیت کی کائنات کے سلسلے کے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ماہ شعبان کی فضیلت بیان ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی ماہ مبارک میں مولا حسین علیہ السلام کے صدقے سے فطرس نامی فرشتے کو قدرت کی جانب سے پر واپس ملنے کے واقعے کو بھی بیان کیا جائے گا۔ سناتا ہوں کہ فطرس پر ہوئی شے کی عطا کیسے ملی شبیر کے جھولے سے اس کو بھی شفا کیسے۔ ناظرین، قمری سال کا 8واں مہینہ شعبان کا مہینہ کہلاتا ہے۔ یہ بہت ہی عظمتوں اور فضیلتوں والا مہینہ کہلاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ اس ماہ مبارک میں روزوں کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ جو شخص اس ماہ میں ایک بھی روزہ رکھے گا تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ اس ماہ میں استغفار اور صدقے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، کیونکہ شعبان میں ان دونوں اعمال کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اسی ماہ مبارک میں اہل بیت کے گھرانے میں ان عظیم المرتبت اور جلیل القدر ہستیوں کی ولادت ہے کہ جن کی قدر و منزلت کا احاطہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، پہلی ہی شعبان کو عقیلہ بنی ہاشم عالم غیر معلمہ یعنی شہزادی زینب سلام اللہ علیہا اپنے باپ کی زینت بن کر مولا علی علیہ السلام کے آنگن میں تشریف لائیں۔ 3 شعبان کو مولا حسین علیہ السلام نے اس کائنات کو رونق بخشی اور آپ قدرت کا ایک حسین تحفہ بن کر مولا کائنات اور شہزادی کونین کے گھر میں تشریف لائے۔ حسین آئے تو فوراً ہی مبارک باد دینے کو، حسین آئے تو فوراً ہی مبارک باد دینے کو، نہ گھر زارا کے جبریل امی آتے بھلا کیسے۔ 4 شعبان کو مولا علی کی شب کی دعاؤں کا صلہ بن کر بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کی آغوش میں مولا عباس علیہ السلام تشریف لائے۔ 7 شعبان کو اہل بیت کا گھر ایک اور شہزادی کی ولادت سے جگمگا اٹھا، یعنی امام حسن علیہ السلام اور بی بی فروہ کے گھر شہزادہ قاسم کی ولادت ہوئی۔ 11 شعبان کو امام حسین کی آنکھوں کے نور اور بی بی زینب اور بی بی ام لیلہ کے دلوں کے چین یعنی شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ 15 شعبان ہمارے 12ویں اور آخری امام یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ ناظرین کرام، اس ماہ مبارک کی ایک فضیلت شب برات بھی ہے۔ جب شعبان کی 15ویں شب یعنی شب برات آتی ہے تو توبہ اور دعا کی قبولیت کا در کھل جاتا ہے۔ اس شب کا ایک ایک لمحہ تسبیح و عبادات اور اپنے گناہوں کی معافی کی طلبگاری میں گزارا جاتا ہے۔ ناظرین، شعبان المعظم فطرس نامی فرشتے پر مولا حسین کی عطا اور مہربانی کا مہینہ بھی ہے۔ روایت میں ہے کہ جس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو
پروردگار نے جبرائیل امی کو حکم دیا کہ وہ فرشتوں کی ایک جماعت کے ہمراہ زمین پر جائے اور رسول خدا کو خدائے بزرگ و برتر کی جانب سے مبارکباد پیش کرے۔ جبریل فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ زمین پر نازل ہو رہے تھے کہ انہوں نے راستے میں ایک جزیرہ دیکھا جہاں فطرس نامی فرشتہ گرا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کسی کام پر مامور کیا تھا، لیکن اس نے اس کام کو انجام دینے میں کوتاہی کی، اسی وجہ سے اس کے پر ٹوٹے ہوئے تھے اور اسے اس جزیرے میں پھینکا گیا تھا۔ چلے جبریل تو ایک راہ پر فطرس نظر آیا، چلے جبریل تو ایک راہ پر فطرس نظر آیا، جو بس یہ سوچتا تھا ختم ہو میری سزا کیسے۔ فطرس نے جب جبریل کو دیکھا تو پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ جبریل نے فطرس کو بتایا کہ آج رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ اس جہان میں تشریف لایا ہے، ہم سب اس کی ولادت کی مبارکباد دینے کے لیے رسول خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ فطرس نے کہا مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، شاید حضرت میرے لیے دعا فرما دے۔ جبریل نے فطرس کی گزارش قبول کی اور اسے اپنے ہمراہ لے کر زمین پر رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چلا۔ کہا فطرس نے پیش مصطفیٰ مجھ کو بھی لے چلیے، کہا فطرس نے پیش مصطفیٰ مجھ کو بھی لے چلیے، کہ دیکھوں مصطفیٰ کرتے ہیں سب پر ہی عطا کیسے۔ جب جبریل حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول خدا سے فطرس کی داستان بیان کی اور اس کے لیے دعا کی درخواست کی۔ نبی سے عرض کی جبریل نے، اے رحمت عالم، نبی سے عرض کی جبریل نے، اے رحمت عالم، بجز تیری عطا فطرس کے غم کی ہو دوا کیسے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ فطرس اپنے پر اس نو مولود یعنی حضرت امام حسین کے گہوارے سے مس کرے۔ فطرس نے اپنے بالوں پر امام حسین علیہ السلام کے گہوارے کے ساتھ مس کی تو خالق اکبر نے مولا حسین کے صدقے سے فوراً اسے اس کے بالوں پر عطا کر دی۔ پروں کو مس کرے جھولے سے شیخ حکم احمد تھا، کہ دنیا دیکھ لے فطرس کو ملتی ہے شفا کیسے۔ پھر فطرس جبریل کے ہمراہ آسمان کی جانب پرواز کر گیا اور فطرس کو عرش پر تمام فرشتوں کے درمیان مولا حسین علیہ السلام کے آزاد شدہ فرشتے کا نام دیا گیا۔ ملے جب اس کو پر واپس تو یہ کہتا اڑا فطرس، بتاؤں گا سبھی کو شاہ کرتے ہیں عطا کیسے۔ ناظرین، مولا حسین علیہ السلام کے صدقے سے رب دو عالم کی عطا کے
اس واقعے سے یہ ہی ظاہر ہوتا ہے کہ نواسہ رسول کے وسیلے سے کوئی بھی دعا کی جائے تو وہ دعا منزل قبولیت پر ضرور پہنچتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اہل بیت کی کائنات کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ جلد ہی پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔